تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال الله تعالى في مقام آخر ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها ومن تزكى. تحقیق فلاح پا گیا وہ جو ستھرا ہوا. فلاح قرآن مجید کا ایک لفظ ہے. اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے پوشیدہ چیز کا کھلنا. اسی لیے عربی میں کسان کو فلاح کہتے ہیں. تو زمین میں بیج ڈالتا ہے تو زمین کی پوشیدہ صلاحیتیں کھلتی ہیں. جب وہ آدمی جس کے منہ کی کنسٹرکشن ایسی ہو کہ اس کے ہونٹ بند نہ ہو سکیں اور کھلے رہتے ہوں تو عربی میں کہتے ہیں رجل افلح، اس کے منہ کھلا رہتا ہے. اصطلاح میں فلاح کہتے ہیں کامیابیوں کے دروازوں کا کھلنا. ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ایسی عزت جس کے بعد ذلت نہ ہو، ایسی خوشی جس کے بعد غم نہ ہو، اس کو فلاح کہتے ہیں. اور فرمایا کہ یہ فلاح اس بندے کو ملے گی جو ستھرا ہوا. ستھرا ہونے کا کیا مطلب؟ کہ جس نے اپنے نفس کے اندر کی خباثتوں کو دور کیا. انسان کے نفس میں اللہ تعالیٰ نے اچھائی کا مادہ بھی رکھا ہے، برائی کا مادہ بھی رکھا ہے. ہر انسان کے دل میں اچھی تمنائیں بھی ہوتی ہیں اور بری تمنائیں بھی ہوتی ہیں. مثلا میں تہجد گزار بن جاؤں، اچھی تمنا. میں نیکوکار بن جاؤں، اچھی تمنا. میرے گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے، اچھی تمنا. میں دوسروں کے کام آؤں، اچھی تمنا. اسی طرح بری تمنائیں بھی ہیں. دنیا میں فقط میری ہی چلے، مجھے ہی پہچانا جائے، میرا ہی تیکا ہو، یہ بری تمنائیں ہیں. یہ میں کی علامت ہیں، عجب کی علامت ہیں، تکبر کی علامت ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں. تو نفس میں ہر طرح کی تمنائیں ہوتی ہیں. اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ بندہ اپنے اوپر نیک تمناؤں کو غالب کرے اور اچھا انسان بن جائے. تو تزکیہ کہتے ہیں پاک ہونا، پاکیزہ ہونا، ستھرا ہونا. دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے تصفیہ اور ایک ہے تزکیہ. تصفیہ صفا سے نکلا ہے، صاف کرنا. تزکیہ کا مطلب ستھرا کرنا. دونوں میں ڈفرنس کیا ہوا کہ فرض کیجئے ونڈو گلاس ڈرٹی ہے، اب آپ اس کے اوپر ایک کپڑا اگر پھیر دیتے ہیں تو وہ کلین ہو گیا. اس کو تصفیہ کہتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ جو ڈسٹ لیئر اس کے اوپر بنی ہوئی تھی وہ اوپر تھی، اس نے پینیٹریٹ اندر نہیں کیا تھا. تو بس کپڑے کے ساتھ جب اس کو وائپ کیا تو وہ ساری لیئر ختم ہو گئی، شیشہ صاف ہو گیا. اس کو تصفیہ کہتے ہیں. لیکن اگر کسی کپڑے کے اندر میل آ گئی، وہ ڈرٹی گندا ہو گیا، اب کپڑا پھیرنے سے کام نہیں چلے گا، نہ ہاتھ پھیرنے سے کام چلے گا. اس کا ایک پروسیس ہے. پانی میں ڈالیں، صابن لگائیں، اسے نچوڑیں، 2-4 مرتبہ یہ عمل کریں، اس کے اندر کی میل نکل جائے گی. اس پورے پروسیس کو تزکیہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کپڑے کو ستھرا کیا.
کیوں کہ اب ڈسٹ جو تھی وہ کپڑے کے اندر پینیٹریٹ کر چکی تھی، وہ اس کا حصہ بن چکی تھی. اس کو نکالنے کے لیے آپ کو زیادہ کام کرنا پڑا. اس لیے دل کا تصفیہ ہوتا ہے اور نفس کا تزکیہ ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ کہ گناہوں کی ظلمت تو انسان کے دل پر آتی ہے، وہ دل کے اندر نہیں جاتی، وہ دل کے اوپر ایک لیئر بن جاتی ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. کیوں نہیں؟ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ لگا دیا گیا. اور سب جانتے ہیں کہ رسٹ جو ہوتا ہے وہ سٹیل کے اوپر ہوتا ہے، سٹیل کے اندر نہیں ہوا کرتا. اسی لیے جب رسٹ ریموور کو اوپر اپلائی کرتے ہیں تو وہ ختم ہو کے سٹیل پہ چمکنے لگ جاتا ہے. تو یہ دو لفظ ہیں. تصفیہ کا لفظ قلب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور تزکیہ کا لفظ نفس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس کا معنی کیا ہوا؟ نفس کو آلائشوں سے پاک کرنا، ستھرا کرنا، اس کو تزکیہ کہتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کے نزدیک اتنا اہم ہے کہ اس کے ساتھ فلاح کو نفی کیا گیا. قرآن مجید میں 3 کام ہیں جن کے ساتھ فلاح کا کنیکشن جوڑا گیا. سب سے پہلے توبہ. ارشاد باری تعالی ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اب فلاح کا تذکرہ توبہ کے ساتھ. اور دوسری جگہ تزکیہ کے ساتھ فلاح کا تذکرہ قد افلح من تزکا. اور تیسرا نماز کے ساتھ فلاح کا تذکرہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تو یہ 3 کے ساتھ کنیکشن ہے. تو معنی کیا بنا؟ مفسرین نے لکھا کہ ان تینوں کے درمیان ایک آرڈر ہے. انسان توبہ کرتا ہے سب سے پہلے، یہ فلاح حاصل کرنے کا پہلا زینہ. پھر اس کے بعد اپنے من کی گندگیوں کو صاف کرتا ہے، یہ فلاح حاصل کرنے کا دوسرا زینہ. اب جا کر اس کو وہ نماز نصیب ہوتی ہے کہ جس نماز میں اس کو اللہ رب العزت کی حضوری نصیب ہوتی ہے، ایسی نماز پر اللہ رب العزت اس کو فلاح عطا فرماتے. تو جو انسان فلاح حاصل کرنا چاہے، پہلا سٹیپ یہ ہے کہ وہ سچی توبہ کرے گناہوں سے. دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ وہ ایسی محنت کرے کہ من کے اندر کی گندگیاں صاف ہو جائیں. اب اس کو ایسی نماز نصیب ہوگی کہ جس نماز کے اندر یکسوئی ہوگی، حضوری ہوگی، جس نماز کے اندر وہ کیفیت ہوگی ان تعبد اللہ کانک تراہ. تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اسے دیکھتا ہے. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ساؤتھ افریقہ میں ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت 2 سال ہو گئے متواتر میں ہر دن کوشش کرتا ہوں کہ 2 رکعت بغیر دنیا کے خیالات کے پڑھوں. ہر دن میں ٹرائی کرتا ہوں اور صدق کے دل کے ساتھ ٹرائی کرتا ہوں، پورے 2 سال میں ایک دن 2 رکعت نصیب نہ ہوئے. تو یہ اتنا مشکل ٹارگٹ ہے کہ 2 سال ایک بندہ کنٹینیوسلی اس کے لیے اسٹرگل کرتا رہا کہ میں صرف 2 رکعت بغیر دنیا کے خیال کے پڑھوں، نہیں پڑھ سکا. میں نے انہیں کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ اگر کسی رہبر، عالم، مرشد سے کچھ پتہ کر لیتے تو آپ کو 2 سال کا اتنا بڑا مجاہدہ نہ اٹھانا پڑتا. ایک ترتیب ہے. سب سے پہلے توبہ، پھر اس کے بعد تزکیہ نفس، پھر اس کے بعد مقام احسان. اگر آپ اس ترتیب کو بدلنا چاہیں گے تو آپ کو یہ کیفیتیں حاصل نہیں ہوں گی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی یہ تمنا اپنی جگہ کہ میں 2 رکعت ایسے پڑھوں، کیا آپ نے کبیرہ گناہوں سے توبہ کر لی؟ کہنے نہیں. تو جب ابھی توبہ کے سٹیپ پہ ہی آپ نہیں پورے اترے تو آپ حضوری کی نماز کیسے اللہ سے مانگتے؟ یہ تو ایسا ہی ہے کہ پہلا سٹیپ اٹھایا نہیں اور 3rd سٹیپ پہ آپ جانے کی تمنا کر رہے ہیں. تو فلاح
کلی ملتی ہے اس بندے کو جو سچی توبہ کرے، پھر اپنے من کی گندگیوں کو صاف کرے، پھر ایسی عبادت کرے کہ جس عبادت کے اندر فقط حاضری نہیں حضوری نصیب ہو۔ آج تو نمازوں میں ہماری حاضری ہوتی ہے نا، کھڑے مسجد میں ہوتے ہیں، پہنچے ہوئے گلی کوچہ بازار میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ایسی عبادت، جس عبادت کو ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھتے ہو، حدیث پاک کا مفہوم، ایسی عبادت مطلوب ہے۔ تو اس لیے فلاح حاصل کرنے کی تمنا ہر انسان کے دل میں، ہر انسان چاہتا ہے مجھے فلاح ملے۔ اب اس فلاح کے لیے ہم تزکیہ کیسے حاصل کریں، یہ آج کا ٹاپک ہے۔ ہم اپنے آپ کو ستھرا کیسے کریں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعثت کے مقاصد میں سے ہے۔ یہ نبی علیہ السلام جو تشریف لائے نا، تو آپ کے آنے کے آبجیکٹیوز جو قرآن پاک میں ایکسپلین کیے گئے، ان 4 آبجیکٹیوز میں سے ایک یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، کہ آپ ان انسانوں کو ستھرا فرمائیں گے۔ یہ ان آبجیکٹیوز میں سے ایک میجر آبجیکٹیو ہے۔ سب سے پہلے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، آپ تلاوت فرمائیں گے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور آپ ان کو ستھرا کریں گے، ان کا تزکیہ کریں گے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی کہ اللہ میں نے بیت اللہ بنا دیا، اب عبادت کرنے والے کو بھیج دیجئے، مدرسہ بنا دیا، معلم کو بھیج دیجئے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور ان کی دعا کی وجہ سے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا کہ میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کے طور پر دنیا میں آیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو انہوں نے دعا مانگی تھی نا، اس میں انہوں نے بھی 4 ہی آبجیکٹو پیش کیے تھے، یتلو علیہم آیاتہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَكِّیہم۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے آنے کے وجہ بتائی تو وہی 4 باتیں اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمائی، مگر ترتیب میں اللہ تعالیٰ نے تبدیلی فرما دی۔ تزکیہ کا لفظ ان کی دعا میں 4 نمبر پر تھا، اور جب اللہ رب العزت نے بیان فرمایا تو اس میں تزکیہ کا لفظ 2 نمبر پہ۔ یہ جو چینج ان آرڈر ہے نا، یہ ہمارے لیے ایک میسج ہے، یہ ایسے نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی ریئلٹی ہے۔ قرآن مجید اس قدر عجیب اور عظیم کتاب ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ جہاں استعمال ہوا وہ ڈائمنڈ اور پرل کی طرح ہے، جس کو نتھی کر دیا گیا ہو اور جوڑ دیا گیا ہو۔ ہر لفظ بامانی، کوئی آگے استعمال ہوا، کوئی پیچھے استعمال ہوا، اس کی بھی ریزن ہے۔ اب اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تزکیہ کے لفظ کو 4 جگہ سے اٹھا کے 2 جگہ پر ڈال دیا۔ اس کی میں آپ کو 1-2 مثالیں دے دوں تاکہ قرآن مجید کی عظمت آپ کے سامنے کھلے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا انسان کی پیدائش کے بارے میں، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے اس انسان کو سمیع اور بصیر بنایا۔ تو جہاں بھی قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا نا، سمیع کا لفظ پہلے، بصیر کا لفظ بعد میں، یعنی ہم نے اس کو سماعت عطا کی اور ہم نے اس کو بصارت عطا کی۔ اب اس کے پیچھے ایک عجیب سائنٹیفک ریزن ہے۔ ڈاکٹر حضرات تشریف فرما ہے، بچہ جب اپنے ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا آرگن جو اس کی باڈی میں بنتا ہے وہ اس کے ایئرز ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کی آنکھیں بنتی ہیں۔ کیوں؟ ریزن اس کی یہ کہ یہ جو کانوں کے اندر کینال ہوتی ہے نا،
اس کے اندر لیکوڈ ہوتا ہے اور اس لیکوڈ کے ذریعے انسان اپنے بیلنس کو برقرار رکھتا ہے، سر کے بیلنس کو۔ اب مجھے جو اپنا سر میں نے سیدھا رکھا ہوا ہے، کیوں؟ میں اپنے سر کو دیکھ تو نہیں رہا کہ یہ رائٹ اینگل پہ ہے یا نہیں ہے۔ وہ جو کینال کے اندر لیکوڈ ہے وہ بیلنس ہوتا ہے اور اس کا سگنل دماغ کو جاتا ہے اور دماغ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میرا سر بالکل اسٹریٹ ہے۔ تو آنکھیں بند ہو یا کھلی ہو، دماغ سر کے بیلنس کو ٹھیک رکھتا ہے۔ کیونکہ باڈی کا بیلنس کو ٹھیک رکھنا تھا، اس لیے پروردگار عالم نے سب سے پہلے انسان کے کانوں کو بنایا، اس کے بعد اس کی آنکھوں کے آرگن کو بنایا۔ اب بتائیے 1400 سال پہلے ماں کے پیٹ میں بچہ پیدا ہو رہا ہے، کس کو کیا پتا کہ آنکھیں پہلے بن رہی ہیں یا اس کے کان پہلے بن رہے ہیں؟ اللہ رب العزت اس وقت فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے اسے سمیع بنا دیا اور ہم نے اسے بصیر بنا دیا۔ ہم نے اسے سمیع بنا دیا اور ہم نے اسے بصیر بنا دیا۔ پہلے اسے سماعت عطا کی، پھر اسے بصارت عطا کی۔ تو دیکھو ان دونوں کے یہ جو آرڈر ہے، اس کا بھی ایک ریزن ہے، اس کی بھی۔ اچھا اور دیکھیے، جب انسان ایک مکان بناتا ہے نا تو سب سے پہلے اس کی بنیادیں کھڑی کرتا ہے اور پھر آخر پہ اس پر چھت ڈالتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ جو کائنات یونیورس کی برتھ کا، تخلیق کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا تو اللہ نے زمین کا تذکرہ پہلے کیا، خلق الارض فی یومین، زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا، ثم استوى الی السماء، پھر اللہ عرش کی طرح آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ تو یعنی بنیادوں کا تذکرہ پہلے اور چھت کا تذکرہ بعد میں۔ لیکن جب انسان کسی مکان کو گراتا ہے تو اس وقت ترتیب ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ وہ ترتیب کیا ہے کہ سب سے پہلے تو وہ جو لیمنرز ہوتے ہیں نا، الیکٹریکل کی فٹنگز ہوتی ہیں، ان کو اتارتا ہے کہ جی اس کو مکان کو گرانا ہے، فانوس اتار دیجئے۔ جب فانوس وغیرہ اتر جاتے ہیں تب پہلے چھت گرائی جاتی ہے، پھر دیواروں کو گراتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں اس کائنات کو توڑنے کا تذکرہ کیا روز محشر، وہاں سب سے پہلے آسمان کے اوپر جو چاند، سورج اور ستارے ہیں ان کے توڑنے کا۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، دیکھا یہ لیمینرز اتارے جا رہے ہیں، فٹنگز اتاری جا رہی ہیں۔ جب یہ فٹنگز اتر گئی تو اب چھت کی باری آئی، فرمایا اذا السماء انشقت، آسمان کو پھاڑ دیا۔ اب جب پھاڑ دیا تو پھر زمین کی باری آئی، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ۔ حیرت انگیز بات ہے کہ جس طرح کنسٹرکشن کی جاتی ہے بلڈنگ کی، جب زمین کے بنانے کا تذکرہ کیا زمین و آسمان کا تو وہ آرڈر فالو کیا، اور جس طرح توڑا جاتا ہے جب توڑنے کا تذکرہ آیا تو اس آرڈر کو ایکسپلین کیا گیا۔ کیوں؟ یہ خالق کائنات کا کلام، اس کو پتا ہے۔ تو ایک ایک لفظ جہاں استعمال ہوا اس کی ریزن ہے۔ ایک مثال آپ سنیے، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ میں انہوں نے خواب دیکھا کہ میں انی رأیت احد عشر کوکبا، 11 ستارے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، رأیتہم لی ساجدین، میں نے دیکھا ہے وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب ایک عام آدمی جب پڑھتا ہے نا تو اس آیت کے اندر پہلے ستاروں کا تذکرہ، پھر سورج کا تذکرہ اور پھر چاند کا تذکرہ، تو اس کو کوئی آرڈر صحیح نظر نہیں آتا ظاہر میں کہ بھئی اگر چھوٹے سے بڑے کی بات کرنی تھی ستاروں کا تذکرہ ہوتا، پھر چاند کا ہوتا، پھر اس کے بعد سورج کا ہوتا، اور بڑے سے چھوٹے کی کرنی تھی تو پہلے سورج کا کرتے، پھر چاند کا کرتے، پھر ستاروں کا کرتے۔ قرآنی ترتیب ڈفرینٹ ہے۔ کیا؟ پہلے ستاروں کا تذکرہ، پھر اس کے بعد چاند کا تذکرہ اور پھر اس کے بعد سورج کا تذکرہ۔ لیکن اس کے اندر بھی ایک ریزننگ ہے، اور وہ کیا کہ اس خواب کے اندر انہوں نے جو دیکھا تو اس خواب کی ایک حقیقت تھی، اور وہ کیا تھی
کہ 11 ستاروں سے مراد ان کے بھائی تھے اور سورج سے مراد ان کے والد تھے اور چاند سے مراد ان کی والدہ تھی. لہذا یوسف علیہ السلام جب اپنے بھائیوں سے جدا ہوئے تو پھر ان سے جو سب سے پہلے ملے وہ کون تھے؟ 11 کوكبا، بھائی ملتے ہیں. پھر دوسرے نمبر پر کون آ کر ملے؟ والد آ کر ملے. اور تیسرے نمبر پر پھر کون آئی؟ والدہ سب سے آخر پہ آئی. اور اس میں بھی یہ مزہ تھا کہ جب ان کے سامنے سجدہ کیا تو یوسف علیہ السلام کے سامنے سب سے پہلے بھائیوں نے سجدہ کیا، پھر ان کے بعد والد نے سجدہ کیا، تیسرے نمبر پر پھر ان کی والدہ نے سجدہ کیا. تو دیکھو کئی سالوں کے بعد سجدہ ہونا ہے، لیکن خواب میں جو ترتیب ہے اس کے اندر بھی ایک ریزننگ ہے. تو جب قرآن کا طالب علم دیکھتا ہے نا کہ ایک ایک لفظ جہاں فٹ ہے یوں لگتا ہے نگینے کو جڑ دیا گیا ہے. اب اس تناظر میں آپ سوچئے کہ تزکیہ کے لفظ کو جو چوتھی جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ ڈال دیا تو اس کا بھی تو کوئی سگنیفیکینس ہے. یہ اس کی امپورٹنس کی دلیل ہے کہ یہ اتنا اہم کام ہے. اپنے من کو صاف کرنا، اندر کی علائشوں، اندر کی گندگیوں کو دور کرنا، یہ انسان کے لیے بہت اہم ہے. ایمفیسس اس پر پلیس کرنے کے لیے اس کے آرڈر کو چینج کر دیا تاکہ پتہ رہے کہ یہ کتنی اہم بات ہے. اب یہ جو تزکیہ ہے یہ ہم میں سے ہر بندے پر ضروری، ہر بندے پر ضروری. جیسے ہمارے فرض منصبی ہوتے ہیں تو تزکیہ کا حاصل کرنا ہر بندے کا فرض منصبی ہے. انسان کے اندر بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں. جسمانی بیماریوں کو تو ہم سب جانتے ہیں، اس کو تو ڈائبٹیز ہے جی، اس کو ہائی کولیسٹرول پرابلم ہے جی، اس کو بلڈ پریشر کی پرابلم ہے جی، اس کو کڈنی پرابلم ہے جی. یہ اس کی فزیکل ڈیزیزز ہیں. کچھ اسپرچل ڈیزیزز ہوتی ہیں. مثلا ایک انسان کے اندر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، عجب ہے. یہ سب کی سب اس کی باطنی بیماریاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو بیماریوں سے تعبیر فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر مرض ہیں. فزادہم اللہ مرضا. اے نبی الاسلام کی بیویوں، تم پردہ کیا کرو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، ایسا نہ ہو طمع کرے وہ بندہ جس کے دل کے اندر مرض ہے. تو معلوم ہوا کہ جب غیر عورت کی طرف آنکھ اٹھا کے کسی کے دل کے اندر خواہش اٹھتی ہے، یہ دل کے مرض کی علامت ہوتی ہے. نگاہ ناپاک ہوتی ہے، اندر مرض ہے، اندر روگ ہے. اس روگ کی وجہ سے انسان غیر محرم کو ایسے دیکھتا ہے جیسے شکاری کتا کسی چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ اندر کی بیماری. اب ان بیماریوں کو دور کر دینا اس کو تزکیہ کہتے ہیں. اب یہ بیماریاں کیسے دور ہوں؟ اس کے لیے معالج کی ضرورت ہوتی ہے. دنیا کے اندر جب بھی کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے کوئی کتاب اٹھا کے نہیں دیکھتا کہ جی میں اپنی بیماری کی ڈیٹیلز پڑھ کے پریسکرپشن خود کروں. نہ 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 نہ. بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو دیکھا وہ بھی دوسروں سے ریکمنڈیشن لے لیتا ہے. کہتے ہیں جی اپنی بیماری کو بندہ خود نہیں علاج کر سکتا، دوسرے سے علاج کروانا اچھا ہوتا ہے. تھرڈ پرسن کی اوپینین جی. اسی طرح انسان اگر اپنی بیماریوں کا علاج کرنا چاہے تو وہ خود علاج نہیں کر سکتا. کسی مربی کی، کسی ڈاکٹر کی، کسی طبیب کی ضرورت ہوتی ہے. تو جیسے دنیا میں جسمانی بیماریوں کے طبیب ہوتے ہیں ایسے ہی دنیا میں روحانی بیماریوں کے بھی طبیب ہوتے ہیں. ان روحانی بیماریوں کے جو طبیب ہوتے ہیں ان کو مشائخ کہتے ہیں. یہ وہ حضرات ہوتے ہیں جنہوں نے خود کسی اللہ والے کی صحبت میں وقت گزارا اور اس فن کو سیکھا. کیونکہ فن استاد کے بغیر نہیں کوئی دنیا کا بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میڈیکل نالج سارا کا سارا کتابوں میں موجود ہے تو اب یونیورسٹی میں استادوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے.
کہیں گے نہیں میاں تمہیں استادوں سے کورس کرنا پڑے گا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ یونیورسٹی سے کورس کر بھی لیں, آپ کو پیشنٹ کو کوئی نہیں ہاتھ لگانے دے گا, کہیں گے میاں ہاؤس جاب کرو. ہاؤس جاب کا کیا مطلب؟ تجربہ کار ماہر ڈاکٹروں کی نگرانی میں کچھ وقت گزار کے دیکھو, تب اس کو سرٹیفائی کرتے ہیں کہ اب یہ مریضوں کو چیک کر سکتا ہے. تو جس طرح دنیا میں جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے پہلے استادوں سے علم حاصل کرنا ضروری, پھر استادوں کے زیر سایہ کام کرنا ضروری, اس کے بعد سے اس کو موقع دیتے ہیں ٹریٹمنٹ کا. اسی طرح ہمارے مشائخ کا بھی معاملہ کہ وہ انسان کو پہلے دین کا علم سکھاتے ہیں, پھر اپنی صحبت میں رکھ کر اس بندے کا پرکھ کرتے ہیں, ناپ تول کرتے ہیں, اور جب دیکھتے ہیں کہ اب اس کے اندر اتنی استعداد اتنی قابلیت پیدا ہو چکی ہے کہ اب یہ ٹریٹمنٹ کر سکتا ہے, پھر اس کو انڈورس کر دیتے ہیں کہ ہاں یہ بندہ آج کے بعد لوگوں کو اللہ اللہ سکھا سکتا ہے. ایسے حضرات سے پھر باطن کا علاج کروانا پڑتا ہے. اور یہ حضرات جو باطن کا علاج کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ کوئی اٹھک بیٹھک کرواتے ہیں, یعنی دند بیٹھ کے نکلواتے ہیں؟ نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے ذکر اللہ شفاء القلوب, اللہ تعالیٰ کا ذکر دلوں کے لیے شفا ہے. یہ حضرات ذکر کے ذریعے سے ان بیماریوں کا علاج کرواتے ہیں. کسی کو کوئی ذکر بتایا, کسی کو کوئی ذکر بتایا, ہر بندے کی بیماری کے مناسب اس کو ذکر بتاتے ہیں, اور اس ذکر کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں. اس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں. لہذا تزکیہ نفس حاصل کرنے کا ایک طریقہ تو یہ کہ انسان دنیا کے اندر کسی ایسے دلوں کے طبیب کی خدمت میں بیٹھے, اپنے دل کے روگ کھولے, پرسکرپشن لے اور اس دوائی کو استعمال کرے, اور دوائیوں کو استعمال کر کے ایک ایسے مقام پہ آئے کہ جہاں اندر کی گندگیاں صاف ہو جائیں. اور یہ طریقہ سب سے آسان ہے, سب سے آسان ہے یہ طریقہ. اور اگر انسان نے یہ طریقہ اختیار نہ کیا تو پھر ایک آپشن اور بھی ہے, اور وہ آپشن کیا ہے کہ اگر اس آدمی کو دنیا میں موت آ گئی اور یہ کلمہ گو تھا مگر باطن میں مرض تھی, باطن میں بیماریاں تھیں, اب اس کلمے کی برکت سے اللہ رب العزت پھر آخرت میں اس کا تزکیہ کریں گے. وہ کیسے؟ کہ یہ انسان جب قبر کے اندر جائے گا نا تو قبر میں جاتے ہی اس کا تزکیہ شروع ہو جائے گا کہ یہ دنیا میں تو اپنا تزکیہ کر کے آیا نہیں ہے کلمہ گو, اور کلمہ گو کو تو جانے ہے جنت میں, اور جنت میں جانے کے لیے کنڈیشن ہے کہ انسان تزکیہ یافتہ ہو. قرآن مجید کے الفاظ ہیں وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ, اور جنت بدلہ ہے اس بندے کے لیے جس نے تزکیہ حاصل کیا. تو یہ کنڈیشن ہے, اس کے بغیر کوئی بندہ جنت میں انٹر ہو نہیں سکتا. یہ قانون قدرت ہے, دنیا میں نہیں دیکھتے. آپ حج اور عمرے کے لیے ویزا لینے جائیں, سعودی ایمبیسی والے موٹے موٹے لفظ لکھ کر بتائیں گے کہ جناب جانے سے پہلے کولرا اور میننجائٹس کے ٹیکے لگوائیے ورنہ آپ کو وہاں سے واپس کر دیا جائے گا. کیوں؟ کنڈیشن ہے ان کی کہ اس بیماری والا بندہ ہمارے ملک میں نہیں انٹر ہو سکتا, اور لوگوں کو وہ فالو کرنا پڑتا. ہمارے ایک دوست پچھلے دنوں سلیکٹ ہوئے ایمریٹس میں انجینئر کے طور پہ, بہت قابل آدمی, بہت قابل آدمی. اللہ کی شان کہ جب سب ہر چیز طے ہو گئی, سینکڑوں اپلیکینٹس میں سے اس کو انہوں نے چنا اور ہیرو بندے کو چنا, تو ان کی ریکوائرمنٹ تھی کہ اپنی میڈیکل رپورٹ پیش کرو. جب میڈیکل رپورٹ پیش کی تو اس کا ہیپیٹائٹس سی ڈائگنوز ہوا. جیسے ہی ہیپیٹائٹس سی کا پتہ چلا ان کے ڈاکٹر نے اس بندے کو اسٹریٹ اوے ریجیکٹ کر دیا.
اس نے مجھے فون کیا، بڑا اس وقت دکھی تھا کہ دیکھو ایک بیماری کا پتہ چلا، ایک اتنی اچھی آپشن ہاتھوں سے ضائع ہوئی. تو اس وقت اس نے تو جو کہا تو کہا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا اے اللہ، ان کو آپ نے دنیا کے ملک کا اختیار دیا ہے اور یہ دنیا کے بادشاہ فیصلہ کر چکے ہیں ہمارے ملک میں وہ آ سکتا ہے جو ایسی کرونک ڈیزیز سے پاک ہو. تو آپ تو کائنات کے مالک ہیں. آپ کا یہ فیصلہ اب سمجھ میں آیا کہ جنت پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے، قانونی قدرت ہے، وہاں وہ داخل ہو سکے گا جو باطن کی کرونک ڈیزیز سے پاک ہو کر رہے گا. تو تزکیہ لازم ہے. دل کے کانوں سے سن لیجئے، اس کے بغیر کوئی بندہ جنت میں نہیں جا سکے گا. اب اس کے حاصل کرنے کے دو راؤٹ ہیں. ایک راؤٹ تو یہ کہ دنیا کے اندر انسان اپنی خوشی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ کسی اللہ والے سے تعلق جوڑے، اس کی ہدایات کے مطابق شریعت و سنت والی زندگی کو اختیار کرے، حتیٰ کہ دل کی بیماریاں دور ہوں. یہ بندہ جیسے ہی دنیا سے جائے گا، کیونکہ تزکیہ ہو چکا، اب اسٹیٹ اوے گیٹ پاس موجود ہے، سیدھا گرین کارڈ، جاؤ بھائی جنت میں. اس کے لیے جنت کے دروازے، اس کی قبر کو اللہ جنت کا باغ بنا دیں گے، ادھر سے ہی اس کو جنت کے مزے. اور اگر اس بندے کو موت آ گئی اور اس نے تزکیہ حاصل نہیں کیا ہوا مگر کلمہ گو ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کا آخرت میں تزکیہ فرمائیں گے. آخرت میں تزکیہ کیسے ہوگا؟ جہنم ایک ہاسپٹل کا نام ہے. سمجھانے کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ وہاں پر اس بندے کو داخل کر دیں گے. چنانچہ جب کوئی بندہ مرتا ہے نا، ہاسپٹل میں جانے کے لیے سب سے پہلے ایمرجنسی روم میں لے کے جاتے ہیں. اور ایمرجنسی روم میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر سٹاف ہوتا ہے، وہ اس سے بہت ہی بریف سی ہسٹری لیتے ہیں، پھر کیا ہوا، اور فوراً ٹریٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی بڑے ڈاکٹر آئیں گے، وہ آپ کا پورا کیس اسٹڈی کریں گے اور پھر وہ ریکمینڈیشن دیں گے کہ آپ کو کس وارڈ میں داخل کرنا ہے. یہ فیصلہ وہ آ کے کریں گے. اس وقت تک ہم آپ کو یہ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں. بالکل اسی طرح قبر آخرت کے ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ کی طرح ہے. جیسے ہی بندہ قبر میں جائے گا نا، دو فرشتے سٹاف آ جائیں گے اور آتے ہی کوئک کوشچن 3 پوچھیں گے، من ربک، من نبیک، ما دینک. کتنے چھوٹے سوال ہیں، اور ان 3 کوشچنز کے پوچھنے سے ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیسا تھا، اور وہ فوراً ٹریٹمنٹ شروع کر دیں گے. قبر کے اندر اس کو ٹریٹمنٹ دی جائے گی. حدیث پاک میں آتا ہے سب سے پہلی ٹریٹمنٹ تو یہ کہ قبر کی دیوار اس کو دبائے گی. فزیو تھراپی. یہ تھراپسٹ سامنے بیٹھے ہیں نا، درد ہوتی ہے نا جب کسی جگہ دباتے ہیں اس کو ٹکا کے، تو قبر بھی اس کو دبائے گی. مگر کیسے دبائے گی؟ حدیث پاک میں فرمایا ادھر کی پسلیاں ادھر گھس جائیں گی، ایسے دبائے گی قبر. اور پھر کیا کرتے ہیں ایمرجنسی والے؟ وہ پھر انٹراوینس انجیکشن لگا دیتے ہیں. کہتے ہیں جی اب مریض کو ڈراپ بائی ڈراپ یہ ملتا رہے گا جب تک ڈاکٹر نہیں آتا. قبر میں بھی اسی طرح حدیث پاک میں فرمایا ایک اژدہا، پائتھن متعین کر دیا جائے گا، اور وہ پائتھن اس کو بائٹ کرے گا، اور بائٹ کر کے اس کے اندر انجیکٹ کر دے گا اپنی پوائزن کو، اور وہ قطرہ قطرہ گیا. جب اس کی درد جو ہے وہ ختم ہوئی، پھر وہ پھر بائٹ کرے گا، پھر بائٹ کرے گا. وہ جیسے دنیا میں ڈراپ بائی ڈراپ انجیکشن جا رہا ہے نا، یہ قدرت کا انٹراوینس انجیکشن ہے. یہ اس کو ڈراپ بائی ڈراپ مل رہا ہے. کب تک ملے گا؟ قیامت کے دن تک. اور قیامت کے دن یہ طبیب اعلیٰ پروردگار عالم کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا. اب اللہ تعالیٰ اس سے پھر ڈیٹیلڈ ہسٹری پوچھیں گے، کہیں گے بتا تو نے زندگی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، کہاں سے علم حاصل کیا، نہیں تم نے اپنے علم پہ کتنا عمل کیا، کہاں سے مال کمایا، کہاں پہ خرچ کیا. یہ پوری ڈیٹیل ہسٹری پوچھی جا رہی ہے.
پھر اس کی فائل کو بھی اسٹڈی کریں گے، اور فائل کا نام نامہ اعمال، اس کو بھی دیکھیں گے کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر، اور دیکھ کے پھر آپ فیصلہ کریں گے کہ اس بندے نے کہاں جانا ہے۔ ہاسپٹل کے اندر وارڈ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے آرڈنری جنرل وارڈ، ایک ہوتا ہے ای سی یو ایکسٹینسو کیئر وارڈ، اور ایک ہوتا ہے ٹرشری کیئر یونٹ، لمبی بیماریوں والے ادھر بھیج دیتے ہیں ٹرشری کیئر یونٹ میں، اور جو بہت ہی اہم بیماریاں ہوتی ہیں ان کو ایکسٹینسو کیئر یونٹ، اور باقیوں کو جنرل وارڈ۔ اللہ تعالیٰ نے بھی 7 وارڈ بنائے ہوئے ہیں۔ ایک وارڈ میں منافق کو بھیجیں گے، جہنم کا سب سے بڑا مریض منافق، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نیچے درجے میں۔ پھر اس کے بعد مشرک کافر آئے گا، مشرک آئے گا، پھر اس کے بعد فلاں فلاں، ایک پوری ڈیٹیل ہے اس کی۔ اس طرح ان کو، اور جو عام گناہگار مومن ہوں گے ان کو سب سے اوپر کے درجے میں جس کا نام جہنم ہے وہاں ان کو رکھا جائے گا۔ اور ویسے بھی دستور ہے، ایک کمرے میں چیزیں رکھنی ہو نا تو سب سے دور اس چیز کو رکھتے ہیں جس کو نکالنے کی ضرورت نہ پڑتی ہو، بہت کم پڑتی ہو، اور جس کو جلدی نکالنا ہو اس کو دروازے کے قریب ہی رکھتے ہیں۔ تو پروردگار عالم ایمان والوں کو تو اوپر والے دروازے کے قریب رکھیں گے، ان کو تو ہم نے کچھ عرصے بعد نکالنا ہے، اور منافق کو سب سے نیچے، اور مشرک کو، اور پھر کافر کو، انہوں نے تو نکلنا ہی نہیں۔ جب ہاسپٹلائز ہوتا ہے نا کوئی بندہ تو اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ اس کی اپنے کپڑے اتروا کے اس کو ہاسپٹل کی یونیفارم پہنا دیتے ہیں۔ ہر بڑے ہاسپٹل کا یہ دستور، ان کی اپنی ہے، ٹیوبرکلوزس کے مریض ہونا ہاسپٹلائز ہوتے ہیں، ان کی یونیفارم ہوتی ہے، ان کو پہننی پڑتی ہے۔ شاہانہ لباس چھوڑو، پیشنٹ والے کپڑے پہننا پڑتے۔ جہنم کی بھی ایک یونیفارم ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا سرابیلہم من قطران، گندھک کا بنا ہوا لباس۔ فقہا نے لکھا ساری دنیا کے انسان، حیوان، چرند، پرند، جتنے لیونگ اسپیشیز ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والا آخری انسان، سب کے سب ایک جگہ جمع ہوں اور ان کو موت آ جائے اور ان کی ڈیڈ باڈیز گل سڑ جائیں، جتنی بدبو اس جگہ پر ہوگی جہنمی کے کپڑوں میں بدبو اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ اتنے بدبودار کپڑے پہننے پڑیں گے۔ اب آج ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں خوشبوؤں کو، یہ کورم ہے، یہ پوائزن ہے، ون مین شو، چینل 5۔ ہم کہتے ہیں جی خوشبو کے بغیر تو جی پسینے کی بو آتی ہے۔ اب حالت ہماری یہ کہ پسینے کی بو ہم سے برداشت نہیں ہوتی، تو سوچئے اگر کسی جگہ پر کتا مرا پڑا ہو، اس کی لاش گل سڑ جائے تو کتنی بو ہوتی ہے۔ تو جب ساری دنیا کے انسان، حیوان، چرند پرند مرے، ان کی لاشیں گل جائیں کتنی بدبو ہوگی۔ جہنمی کے کپڑوں میں بدبو اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ پہننے پڑیں گے، نمبر 1۔ پھر اس کے بعد جب جہنم میں چلا جائے گا تو وہاں پر پھر اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی۔ موٹی سی بات ہے کہ جب کوئی بندہ پیشنٹ ہوتا ہے نا، اس کو نارمل لذیذ غذائیں نہیں دی جاتی، اس کو احتیاطی کھانے دیے جاتے ہیں، اور احتیاطی کھانے بے ذائقہ، کڑوے، دنیا جانتی ہے۔ کوئی ڈائبٹیز کا مریض ہے، سویٹ ڈش آپ نہیں کھا سکتے جی۔ اچھا جی کیا کھاؤں؟ کریلے کھاؤ جی۔ لوگوں کے لیے میٹھے، اس کے لیے کڑوے، اور بیچارہ کڑوے کریلے کھاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اس جہنمی کی ٹریٹمنٹ کے لیے اس کو غذا دی جائے گی۔
حدیث پاک میں آتا ہے جہنمی کو بہت زیادہ بھوک لگے گی اور وہ ریکویسٹ کرے گا کہ اللہ کچھ تو مجھے کھانے کے لیے دیں، فرشتوں سے کہے گا تو فرشتے اس کو زقوم لا کے دیں گے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، قرآن مجید کی گواہی۔ زقوم کا پودا، یہ زقوم کا پودا کیا چیز ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا گھروں کے اندر ایک پودا جس کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں سبز قسم کا، اتنا کڑوا اگر کسی بندے کی زبان پہ لگاؤ تو 24 گھنٹے تک اس کو اس کی کڑواہٹ محسوس ہوتی رہتی ہے۔ یہ اس کو کھانے کے لیے دیا جائے گا اور وہ اتنا بھوکا ہوگا کہ زقوم کے اس پودے کو کھائے گا، لیکن جب کھائے گا اس کے کانٹے چبھیں گے، کڑوا ہوگا، نہ اگلتے بنے گی نہ نگلتے بنے گی۔ اب جب پھنس جائے گا، چوکنگ ہونے لگے گی تو فریاد کرے گا پانی پانی پینے کو دو، مگر پانی تو نارمل نہیں دیا جائے گا۔ جیسے نزلے زکام کا مریض ہو نا اور گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی مانگے تو بیوی بھی کہہ دیتی ہے میں ٹیپ واٹر دوں گی آپ کو، اس لیے کہ ٹھنڈا پانی پینے سے آپ کا نزلہ زکام زیادہ ہو جائے گا۔ شوگر کا مریض ہے اور آ کے کہے جی مجھے 7 اپ کی بوتل چاہیے، 7 اپ کے نف، کہیں گے جی نہیں آپ تو پانی پیئے سادہ۔ تو جب یہ بندہ پینے کے لیے مانگے گا تو اس کو بھی دوائی پلائی جائے گی، اور دوائیاں کڑوی ہوتی ہیں۔ یہ کف سیرپ جو ہوتے ہیں نا کتنا عجیب سا ہوتا ہے، عورتوں کو کف ہو جائے نا تو سیرپ لا کے رکھ دو، وہ ہفتے کے بعد ہی ویسی بوتل پڑی ہوگی، کہتی ہیں آپ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، ہم سے سیرپ نہیں پیا جاتا۔ بچے منہ بناتے ہیں سیرپ پیتے ہوئے، کڑوا ہوتا ہے۔ اب جب یہ بندہ پینے کے لیے مانگے گا تو اس کو بھی پھر ایسا ہی پینے کے لیے دوائی دی جائے گی، اور اس دوائی کا نام قرآن مجید میں کیا بتلایا؟ غسلین۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ۔ غسلین کی تفسیر یہ بتائی گئی کہ جہنمی لوگوں کے زخموں سے جو خون اور پیپ بہے گی، فرشتے اس کو جمع کریں گے اور جب پینے کے لیے وہ مانگیں گے تو یہ خون اور پیپ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ آج پیپ کی بدبو آدمی برداشت نہیں کر سکتا، جہنم کے اندر پیے گا۔ پنجابی میں کہتے ہیں کاڑا، بنفشہ، زوفا بنفشہ پلاتے ہیں نا حکیم لوگ، کڑوی چیزیں پلاتے ہیں۔ حکیم لوگ کہتے ہیں جی خون جو ہے نا جی وہ خراب ہو گیا ہے کہ اس کے پھوڑے زیادہ بنتے ہیں، اس کو کڑوی چیز کھلاؤ۔ وہاں بھی غسلین کھلائیں گے، تیرا خون بھی خراب تھا، تجھے بھی دنیا میں مستیاں سونگتی تھیں، تو بھی بدمستیاں کرتا تھا، سنتا ہی نہیں تھا کسی کی، تجھے احساس ہی نہیں تھا کہ میں نے بھی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اچھا اب تیری ذرا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، تجھے غسلین پلاتے ہیں، اس غسلین کو پیے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اس کے بعد جس بندے نے زکوٰۃ نہیں دی ہوگی اس کی اسپیشل ٹریٹمنٹ ہوگی، اور وہ کیا کہ اس کو سونے چاندی میں کنورٹ کر کے اس کے بار بنا دیں گے لمبے لمبے، اور ان کو جہنم کی آگ میں گرم کریں گے، اور جب اچھی طرح سرخ ہو جائیں گے نا فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، داغیں گے، فرمائیں گے هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ تو جوڑ جوڑ کے رکھتا تھا، زکوٰۃ دینی مشکل تھی تیرے لیے، فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، چکھو مزہ ذرا۔ دنیا میں بھی ایسا کرتے ہیں نا، یہ ڈاکٹر لوگوں کے پاس ایک پلاسٹک کی ربر کی بوتل ہوتی ہے، کہتے ہیں جی گرم پانی اس میں ڈالو اور ذرا چوٹ لگی ہے فلاں لگی ہے ذرا اس کے اوپر گرم پانی کی ٹکور کرو۔ یہ آخرت کی ٹکور ہے جو گرم سلاخوں سے کی جائے گی بیماری کو دور کرنے کے لیے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے
کہ جو دنیا میں دوسرے لوگوں کے دلوں کو دکھ دیتے ہوں گے، دوسروں کے دل جلاتے ہوں گے، کہتے ہیں نا میں نے ایسی بات کی سڑتا ہی رہے گا. اب ایسے دوسروں کے دل کو جو تکلیف دینے والے ہوں گے نا، ان کے لیے اسپیشل ٹریٹمنٹ، ایک سیکشن علیحدہ بنایا گیا، اور اس سیکشن کا نام ویل ہے. فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہے ہر اس بندے کے لیے جو عیب جو ہو اور عیب گو ہو. عیب جو کا کیا مطلب؟ لوگوں کے عیب چننے والا. کئی ہوتے ہیں نا، انہوں نے بس دوربینیں فٹ کی ہوتی ہیں دوسروں کے عیبوں پہ، زوم کر کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہاں اس میں یہ برائی، اس میں یہ برائی، اس میں یہ برائی. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ عیب جو کہلاتے ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کسی کی کوئی بات کا پتہ چل جائے، اس کو پھر کمیونٹی میں اسپریڈ کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں. ٹیلی فون پہ ایک ایک گھنٹہ ڈیٹیل سے کمنٹس ہو رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، اچھالا جا رہا ہے لوگوں کی عزتوں کو. یہ عیب گو. تو یہ دو ڈفرنٹ بیماری ہیں، عیب جو ہونا اور عیب گو ہونا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چونکہ یہ دونوں لوگ لوگوں کے دل دکھاتے تھے، ہم نے ان کی ٹریٹمنٹ کا سیکشن علیحدہ بنا دیا. اور اس میں ہوگا کیا؟ اس میں اس بندے کو آگ کے بنے ہوئے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیں گے. جیسے ڈاکٹر لوگ لٹا دیتے ہیں نا، آ جاؤ بھائی لیٹ جاؤ، وہاں ستون کے ساتھ اس کو باندھ دیں گے. ایکس رے لینے والے بھی مشین کے اوپر کھڑا کر دیتے ہیں. اس بندے کو بھی آگ کے ستون کے ساتھ باندھ دیا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ اس سیکشن کی جو آگ ہوگی، اس آگ کے انگارے اچھلیں گے اور سیدھا اس بندے کے دل کے اوپر آ کر لگیں گے. دنیا میں جیسے لیزر گائیڈڈ راکٹ نہیں ہوتے، بالکل پورے اپنے ہدف کے اوپر جا کر لگتے ہیں، وہ انگارے بھی لیزر گائیڈڈ راکٹ کی طرح ہوں گے، اڑیں گے. نار اللہ الموقدہ، سنیے اللہ کا قرآن. اللہ فرماتے ہیں اس میں اللہ نے ایک آگ جلائی ہوئی ہے، التی تطلع علی الافئدہ، وہ اٹھے گی اور سیدھا بندے کے دل پر جا کر ٹارگٹ کرے گی. یہ لوگوں کے دل جلاتا تھا. آج دنیا میں سینڈ بلاسٹنگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ فنش کرنے کے لیے کسی چیز پر زنگ ہو میل ہو، سینڈ بلاسٹنگ کرتے ہیں، اور سینڈ بلاسٹنگ سے وہ بالکل چیز فنش ہو جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سینڈ بلاسٹنگ ہے. جہنم کے انگارے اڑ اڑ کے دل پہ پڑ رہے ہوں گے اور اس بندے کے دل کو یوں صاف کیا جائے. تو یہ مختلف ٹریٹمنٹس ہیں. جیسی بیماری ویسی اس کو دوائی مل رہی ہے. اب جیسے چھوٹے چھوٹے کمروں میں ہاسپٹل میں رکھ دیتے ہیں، کوئی کنالوں کی کوٹھیاں تو نہیں نہ ہوتی، چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے ہیں. جہنم میں بھی کمرے الوکیٹ کر دیں گے. اتنے چھوٹے کمرے ہوں گے، اتنے چھوٹے کمرے ہوں گے، مکانن ضیقن، قرآن مجید میں تنگ مکان ہوں گے. تنگ مکان میں رکھ دیں گے، چل بھائی تجھے ادھر ہی رکھنا ہے. ایک بندہ اور ہوگا جس نے دنیا کے اندر زنا کیا اور توبہ کیے بغیر دنیا سے فوت ہو گیا، مگر تھا کلمہ گو. اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے بھی اللہ نے انتظام کیا ہوا ہے. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جہنم میں غار ہے، اس غار کے اندر جو اسپیشلی ایسے پیشنٹ کے لیے بنایا گیا، اس بندے کو دھکا دے دیں گے اور اس کا دروازہ بند کر دیں گے. اور وہ فرماتے ہیں کہ اس غار کے اندر بچھو ہوں گے، اور وہ بچھو اس بندے کے جسم پر اس طرح چڑھ دوڑیں گے جس طرح شہد کے چھتے پہ شہد کی مکھیاں آتی ہیں. پورے جسم کو وہ کور کر لیں گے اور سب اس کو بائٹ کرنا شروع کریں گے. جیسے انٹروینس انجیکشن دیتے ہیں نا بیماری کے لیے، اس بندے نے ایسا گناہ کیا، اس کے ایک ایک ٹشو نے لذت پائی اور پھر توبہ کیے بغیر مرا. آج اس کے ایک ایک ٹشو میں اس کی ریمیڈی پہنچائی جا رہی ہے.
سوچئے کہ جہنم میں پھر انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. ہم ناز نخرے کے پلنے والے دنیا میں دھوپ کی گرمی سے آئیں اور گھر میں یخ کولڈ آئس کولڈ ہمیں بوٹل نہ ملے، ہمیں چین نہیں آتا. ہم سے دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، ہم سے جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہو. ذرا نمک اوپر نیچے رہ جائے بیوی سے، اس بیچاری کی کم وقتی. اب جہنم کے اندر زکوم کھانا پڑے گا. چائے میں میٹھا کم ہو، کافی میں میٹھا کم ہو، کہتے ہیں جی کہ نہیں اور میٹھا لاؤ. کم میٹھے والی چیز نہیں پی جاتی، اور وہاں پر کیا پیئیں گے؟ غسلین پیئیں گے. اللہ اکبر. یہ تزکیہ بڑا مشکل ہوگا، بڑا مشکل ہوگا. لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ موت آئے گی نہ وہ زندہ رہے گا. دعوا ہنالک ثبورا، معافیاں مانگے گا اللہ موت دے دے، مر جاؤں اس سے بہتر ہے. کہیں گے لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا. ایک موت نہ مانگو، کئی موتیں مانگو. تم دنیا میں سنتے نہیں تھے کسی کی؟ ہمارے پیغمبر اسلام تشریف لائے، پھر ان کے نائب علماء صلحاء تمہیں اللہ کی طرف بلاتے رہے، تم کہانی نہیں دھرتے تھے. اب آئے ہو قابو کے نہیں. اور جب بندہ سفیشینٹ سزا پا لے گا، انف پنشمنٹ، پھر اللہ رب العزت دیکھیں گے ہاں مناسب سزا مل گئی. اب جب مناسب ٹریٹمنٹ مل جاتی ہے تو پھر اس کو ڈسچارج کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی ایسے گناہ گار مومن کو ڈسچارج کر کے پھر اس کو جنت بھیج دیں گے، پھر وہ جنت جائے گا. لیکن کیا ہماری اتنی اوقات ہے کہ ہم ایسا عذاب برداشت کر سکیں؟ اب جنت جانے کے دو راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اپنی سہولت اور اپنی کنوینئنس کے اوپر ہم اللہ کا ذکر کریں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، نیکی کریں، اور اپنی روحانی بیماریوں کا علاج کر کے تزکیہ حاصل کریں. اگر ہم نے دنیا میں یہ ٹریٹمنٹ حاصل کر لی تو پھر کیا ہوگا کہ جیسے ہی موت آئے گی مومن کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. اور اگر دنیا میں حاصل نہ کی تو پھر جہنم میں ہوگا. اس لیے فرمایا کہ تین بندے ایسے ہوں گے، مشرک، منافق اور کافر. لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا. ولا یزکیہم، اور قیامت کے دن اللہ ان کا تزکیہ ہی نہیں کرے گا، ان کو ستھرا ہی نہیں کرے گا. جیسے آج کینسر کا مریض ہوتا ہے نا، یہ HIV پازیٹیو، تو ہاسپٹل والے بھی کہہ دیتے ہیں جی اب گھر جاؤ، کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. یہاں رہنے تو بے شک رہو، ہم دیتے رہیں گے ٹریٹمنٹ، لمبا کام ہے. اسی طرح مشرک، منافق اور کافر، یہ تین ایسی بیماریاں ہیں کہ جہنم میں ان کے لیے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں. فرمائیں گے پڑے رہو، تمہیں دیتے رہیں گے ٹریٹمنٹ، نہ تمہاری بیماری کبھی ختم ہوگی نہ تم جہنم سے کبھی ڈسچارج کیے جاؤ گے. خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم کے ہاسپٹل میں رہیں گے، ان کی بیماری لا علاج تھی. تو اب ہم نے اللہ کی رحمت سے اور اس کے فضل سے کلمہ تو پڑھا، یہ ہمارا کمال نہیں، یہ اس کمال والے کا کمال ہے، یہ اس اللہ کی رحمت ہے، اس اللہ کی مہربانی ہے، اس نے توفیق عطا فرما دی. ہم اللہ پہ قربان جائیں، اس کی رحمتوں پر، اس کی عنایتوں پر ہم اس کا شکر ادا کریں. اور دوسرا قدم یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ سے اچھی طرح واقف ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان اپنے آپ سے خبردار ہوتا ہے، دوسروں کے سامنے جو مرضی بہانے کرتا پھر. تو ہمیں اپنی حالت کا ہر ایک کو پتہ ہے. اگر ہم فیل کرتے ہیں کہ ہمارے اندر نفسانی، شیطانی، شہوانی وساوس کی بھرمار ہے، نہ عبادت کے اندر کوئی ذوق ہے، نہ نمازوں کے اندر کوئی حضوری ہے، نہ تلاوت کے اندر یکسوئی ہے، اور ہماری نگاہیں میلی ہیں، دل کے اندر حسد، بغض، کینہ، عجب، یہ سب بیماریاں موجود ہیں، تو بھائی
یہ ایک ریڈ انڈیکیشن ہے کہ ہم اس دنیا میں ان بیماریوں کا علاج کروا لیں. اس کے لیے کسی طبیب کو ڈھونڈیں، اور دنیا میں انسان بیماری کے لیے اچھے سے اچھے طبیب کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے میرا علاج اچھا ہونا چاہیے. تو اپنا علاج ہم دنیا میں کروا لیں تاکہ ہمیں تزکیہ نصیب ہو جائے، اور اس تزکیہ کے صدقے اللہ رب العزت ہمیں اپنی پسندیدہ جگہ جنت عطا فرما دے. ہم اس ہمت والے نہیں ہیں کہ جہنم کی سزاؤں کو بھگت سکیں. کس کی مجال ہے جو دم مارے کہ میں سزاؤں کو برداشت کر سکوں گا؟ نہیں. ہم تو بہت ہی ناز نخرے کے پلے بندے ہیں، بہت ہی زیادہ. تو اس لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اسی دنیا کے اندر ہمیں نیکوکاری پرہیزگاری کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے. پروردگار عالم ہمارے نفس کی گندگیوں آلائشوں کو یہاں پاک فرما دے، تاکہ جب ہم آخرت میں جائیں تو ہماری قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جائے. اس لیے جب مومن کی جب موت آتی ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کے رومال لائے جاتے ہیں، اور وہ رومال اس کی چھاتی کے اوپر، سینے کے اوپر رکھ دیے جاتے ہیں. اینستھیزیا دنیا میں آپریٹ کرنا ہوتا ہے نا، اس کو بھی اینستھیزیا دے دیتے ہیں، اس کو درد نہ ہو. مومن کی جان نکالی جائے گی، جنت کی خوشبوئیں آ جائیں گی، سینے پہ رکھ دیں گے، ماشاءاللہ ان کو چھونگے گا، ایسا مزہ آئے گا کہ روح نکلنے کا اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. انگلی کٹتی ہے نا، انگلی کتنی درد ہوتی ہے؟ انگلی کٹنے کی کئی دنوں تک درد ہوتی ہے. کیوں؟ علماء نے لکھا یہ درد اس لیے ہوئی کہ جو حصہ کٹ گیا نا اس میں سے روح سمٹ گئی باقی جسم میں. اب جب چھوٹے سے حصے سے روح سمٹی باقی جسم میں تو اتنی درد ہوئی، جب پورے جسم سے روح سمٹے گی پھر کیا ہوگا؟ پھر موت کی تکلیف کیسے ہوگی؟ ہم اس کو امیجن کرے گا کیا ہوگا. تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے تاکہ ہم اس اہم کام کو پہلی فرصت پہ کریں اور دنیا کے اندر اللہ کی یاد والی زندگی گزار کے اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے پروردگار کو راضی کریں. میرے دوستو، ہم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کیا ہوا ہے، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے مصیبتوں میں ڈالا ہوا ہے. تو ہم تزکیہ نفس حاصل کر لیں تاکہ پروردگار عالم دنیا اور آخرت میں ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما دیں. فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق فلاح پا گیا وہ جو ستھرا ہوا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وہ ہمیں ستھرا فرما دے. اچھا، یہ ستھرا ہونا ہمارے بس میں نہیں ہے، کوشش کرنا ہمارے بس میں ہے. ستھرا کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اس لیے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کبھی بھی کوئی ستھرا نہ ہو سکتا. ولکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ستھرا کر دیتا ہے. تو ستھرا اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. تو پھر ہمارا یہ جو کوشش کرنا، اس کا کیا مطلب؟ علماء نے لکھا ہے، علماء نے لکھا کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ چھوٹے بچے کو باپ ادھر کھڑا کر دیتا ہے اور کھڑا کر کے کہتا ہے بیٹا میری طرف آؤ،